الحمد لوليه والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا. غریبا یا رسول اللہ غریبا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستم حبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں جو ہم سب کا رب بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے ان گنت بے شمار لا تعداد ہر لمحے ہر گھڑی ہر وقت ہر ساعت ابد الاباد تک بے حد و بے حساب درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں سچا سچا عقیدہ نصیب فرمایا. انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، غالباً چند جمعۃ المبارک کے خطبات سے قبل یہ بات میں نے آپ کو باور کروائی تھی کہ اسلام آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. اس کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہ مشقتیں اٹھائی ہیں اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.
اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اسلام کی اشاعت کے لیے بہت زیادہ مشقتیں برداشت فرمائی۔ شاب ابی طالب کے جو 3 سال تھے وہ انسانیت کے رونگٹے کھڑے کر دیتے۔ جب پورے مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا اور ان 3 سالوں میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاب ابی طالب میں چمڑے بگو کر انہیں چوس کر گزارا کرتے رہے۔ اس اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی۔ ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے، بیویوں نے اپنے خامد اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے شہادت گاہ میں بھیجے تاکہ اسلام سلامت رہے۔ اور یہ تاریخ صحابہ کی ذاتوں تک محدود نہیں رہی، تابعین نے بڑی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں میں کربلا کی قربانی اتنی روشن ہے، اتنی منور ہے کہ قیامت تک اسلام اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ امت کے کچھ محسنین ہیں، آج اگر بخاری پڑھتے ہیں نا، آج اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، آج اگر ہم مساجد میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا کے اندر نماز پڑھتے ہیں، سردیوں میں ہمیں گرم پانی مساجد میں ملتا ہے، یہاں تک کہ مساجد میں موسم کے مطابق صفیں تک بدلتی ہیں۔ اس کے پیچھے لا زوال قربانیوں کی داستان ہے۔ یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ہو گیا۔ حسین نے کنبہ دیا ہے، صحابہ نے جانیں دی ہیں، گھر بار لٹایا، اور اولیاء عظام نے اس کام کے لیے بڑی مشقتیں جی لی ہیں، اور پھر جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ حدیث اور اولیاء کاملین، یہ اس امت کے وہ محسن ہیں کہ جن کا بدلہ یہ امت قیامت تک نہیں دے سکے گی، جن کی بدولت آج ہمارے آقا کی حیات طیبہ کا لمحہ لمحہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ دنیا کے کسی بادشاہ کے بارے میں یہ بتائیے تو صحیح کہ اس کی زندگی کی ایک ایک گھڑی محفوظ ہو۔ یارو ہمارے پاس تو یہ بھی محفوظ ہے کہ ہمارے آقا پانی پیتے ہوئے کتنے سانس لیتے تھے۔ یہ کن کی بدولت ہے؟ یہ کن لوگوں کی قربانیوں سے یہ ہمارے پاس محفوظ ہے؟ امت کے یہ وہ گروہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے رب کے محبوب کی ایک ایک ادا کو امت کے لیے محفوظ کیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں
جن لوگوں نے اسلام کو تیزی سے پھیلایا اور جن کے کردار، جن کی تبلیغ، جن کی اجتماعی انفرادی کاوشوں، کوششوں اور جن کی محنت سے اسلام بر صغیر میں پھیلا، ان میں ایک نام مخدوم الامم، زبدۃ الاتقیاء، امام الاولیاء، حجت القاملین، سیدنا علی بن عثمان بن علی المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں۔ حضور سیدی داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 400 ہجری میں افغانستان کے مشرقی حصے کے ایک قصبے جس کو غزن کہتے تھے، اس غزن قصبے میں ہوئی ہے۔ آپ کے والد گرامی اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ حضور سیدی داتا علی اجویری اپنے نسب کے اعتبار سے حسنی سید ہے۔ صرف 9 واسطوں سے حضور سیدی داتا علی اجویری کا شجرہ نسب سلطان الاولیاء سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی، والد کا نام عثمان، دادا کا نام پھر علی، پردادا کا نام عبد الرحمن، پردادا کے والد کا نام عبداللہ جنہیں شاہ شجاع بھی کہا جاتا ہے، اور پردادا کے والد کا نام ابو الحسن علی، اور ان کے والد کا نام ہے اصغر، اور ان کے والد کا نام ہے سید زید شہید، اور وہ ہیں سیدنا حضرت امام حسن کے شہزادے، اور امام حسن ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے۔ اس طرح سیدی داتا علی اجویری کا شجرہ نسب صرف 9 واسطوں سے سلطان الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے۔ حضور سیدی داتا علی اجویری کی ولادت جس دور میں ہوئی، یہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا، اور سلطان محمود غزنوی وہ زاہد، وہ پرہیزگار، وہ وقت کا عالم، ایسا درویش صفت بادشاہ تھا کہ جس کی زندگی میں کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ نماز تو دور کی بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے دنیا بھر کے علماء، فضلاء، فنون کے ماہرین کی اماجگاہ یہ غزنوی بنا ہوا تھا۔ یہاں سلطان نے ایک عظیم ادارہ قائم کیا ہوا تھا جس سے دنیا بھر کے آنے والے طلباء دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ سیدی داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مدرسے میں داخل ہوئے، لیکن مزاج تمام طلباء سے مختلف، انداز مختلف۔ ابھی سیدی داتا علی اجویری کو مدرسے میں داخل ہوئے 1 سال ہوا تھا۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی مدرسے میں تشریف لائے، تمام طلباء نے بادشاہ کا استقبال کیا،
لیکن حضور سیدی داتا علی اجمیری بیٹھے اپنا سبق یاد کرتے رہے۔ استاد مکرم نے آواز دی، بیٹے علی دیکھو کون آیا ہے مدرسے میں۔ حضور داتا علی اجمیری نے ایک نظر اٹھا کر بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی جو بذات خود وقت کا ولی کامل تھا اس کی طرف دیکھا۔ بچپن کی اس ایک نظر نے بادشاہ پر یہ اثر چھوڑا کہ بادشاہ نے استاد محترم سے کہا یہ بچہ راغب اللہ ہے اور یہ میرے مدرسے کی زینت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مستقبل کا شاہین بنے گا۔ سیدی داتا علی اجمیری نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے دنیا کی کئی ممالک کا سفر کیا۔ خود کشف المحجوب میں فرماتے ہیں میں 300 کے لگ بھگ علماء سے ملا اور میں نے ان سے فیض اکتساب کیا۔ یہ داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں خود فرماتے ہیں۔ جب ظاہری علم اپنے کمال کو پہنچ گیا، اب سیدی داتا علی اجمیری روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے۔ جو گٹی میں ملا تھا، جو گھر سے تھا، حسنی سید ہونے کی وجہ سے روحانیت ان کے گھر کی باندھی تھی، اس لیے داتا علی اجمیری اب روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شیخ کی تلاش میں کئی شہروں کا سفر کیا اور پھر بالآخر سیدی داتا علی اجمیری کی نظر جا کر حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ جنیدیہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے ان پر جا کر ٹھہری۔ سیدی داتا علی اجمیری ان کے پاس ٹھہرے اور ان کے مرید بن گئے، اور اس طرح سیدی داتا علی اجمیری کو 9 واسطوں سے روحانی تعلق بھی سیدنا علی المرتضیٰ سے جڑ گیا۔ شجرہ نسب بھی 9 واسطوں سے ملتا ہے اور شجرہ طریقت بھی 9 ہی واسطوں سے حضرت علی سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی یہ داتا علی اجمیری کے شیخ ہیں، یہ مرید ہیں شیخ حسری رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ حسری رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید ہیں حضرت ابو بکر شبلی کے۔ حضرت ابو بکر شبلی مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کے۔ حضرت جنید بغدادی مرید ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت سری سقطی مرید ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت معروف کرخی مرید ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت داؤد طائی مرید ہیں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت حبیب عجمی مرید ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حسن بصری مرید ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے۔ اس طرح سیدی داتا علی اجمیری کو 9 واسطوں سے سلطان الاولیاء کے ساتھ بھی روحانی طور پر نسبت قائم ہو گئی۔ شیخ نے سیدی داتا علی اجمیری کی تربیت کر کے انہیں کمال تک پہنچا دیا۔ اور اس دوران حضرت داتا علی اجمیری نے وہ مجاہدے کیے، وہ چلہ کشیاں کی کہ آج کا گدی نشین ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، آج کا پیر ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سلوک کی منازل کو، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے سیدی داتا علی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے بڑے بڑے مجاہدے اور ریاستیں کی ہیں۔
پھر کمال پر تک پہنچی۔ سیدی داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اصل بنیادیں ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، ہمارے لیے جو سب سے بنیادی درس ہے وہ ہے آپ کی تعلیمات، جن کی طرف ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے۔ سیدی داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضا کی دو قسمیں کشف المحجوب میں لکھی۔ فرمایا رضا کی دو قسمیں، ایک قسم کیا ہے؟ اللہ کا بندے سے راضی ہونا، ایک قسم رضا کی یہ ہے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کا بندے سے راضی ہونا، اور دوسرا ہے بندے کا اللہ سے راضی ہونا۔ اب یہ دو بنیادی قسمیں رضا کی داتا علی اجویری نے کشف المحجوب میں لکھی۔ اچھا، اب رضا حاصل کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے تو پھر اسے رضائے الہی کی دولت ملتی ہے۔ اب بندہ اللہ سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جس حال میں رکھے وہ اس حال میں خوش رہے۔ یہ سیدی داتا علی اجویری کی تعلیمات میں یہ وہ انوکھا ایک سبق ہے جو آپ کو بہت کم لوگوں سے یہ نصیب ہوگا۔ سیدی داتا علی اجویری نے کیا کیا؟ پہلی قسم پر ساری زندگی بسر کی ہے، کیا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اور یہی اصل معراج ہے، یہی اصل کمال ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اللہ تو بہت جلدی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت جلد سے انسان سے راضی ہو جاتا ہے، انسان اللہ سے راضی نہیں ہوتا۔ کسی جگہ پر پہنچ کر بھی انسان اللہ سے راضی نہیں ہوتا۔ اور سیدی داتا علی اجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال کیا ہے کہ سیدی داتا علی اجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی قسم کو ترجیح دی، اور وہ کیا ہے کہ بندے کا اللہ سے راضی ہونا۔ اور اس پر کما حق کو سیدی داتا علی اجویری نے عمل کر کے دکھایا۔ سیدی داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلک کے اعتبار سے سنی حنفی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ ان کی عقیدت تھی۔ کشف المحجوب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام امامہ، امام امامہ، یہ داتا علی اجویری لکھ رہے ہیں۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ مقتدائے سنیہ، شرف فقہا، عز علماء، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ یوں امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کشف المحجوب میں کرتے ہیں کہ یہ اماموں کے امام ہیں، یہ سنیوں کے مقتدا ہیں، فقہا کا یہ شرف ہے اور علماء کی یہ عزت ہے۔ اس طرح لکھنے کے بعد اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں امام صاحب سے کیوں متاثر ہوا؟ خود داتا علی اجویری کشف المحجوب کہتے ہیں میں ملک شام میں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر تھا، اور کئی دنوں سے وہاں میں چلے میں تھا۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرخانے کی طرف میں بیٹھا اور رات میں مشغول تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے کیا دیکھا خواب میں کہ میں مکہ میں ہوں، شاب ابی طالب ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام شاب ابی طالب سے باہر آ رہے ہیں، اور سرکار نے
ایک ضعیف العمر شخص کو اپنے بغل میں لیا ہوا ہے اور حضور ان سے بے پناہ پیار کر رہے ہیں، جس طرح کوئی کسی اجل شخص کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ داتا علی اجویری فرماتے ہیں میرے خیال میں آیا یہ خوش قسمت، خوش نصیب، خوش بخت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کے جد امجد ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، حبیب خدا، اتنا پیار صرف انہی سے کر سکتے۔ میرے دل میں جو وسوسہ اٹھا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت جان گئے۔ فرمایا علی بن عثمان تو جانتا نہیں ہے یہ بابا کون ہے؟ میں نے عرض کی حضور میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا۔ اب اس کے بعد داتا صاحب جو لفظ لکھتے ہیں نا وہ لفظ قابل غور ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ ابو حنیفہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطا سے معصوم ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابو حنیفہ سے بھی خطا نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ جس کی تربیت حضور خود فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطا نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو حنفی ڈکلیئر کیا کہ میں حنفی ہوں۔ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد اہل سنت کے عقائد تھے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں تیزی سے جس شخصیت نے اسلام پھیلایا اس کا نام علی بن عثمان الاجویری ہے۔ آج بر صغیر میں جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ مانے یا نہ مانے، ان پر علی بن عثمان اجویری کا احسان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس سے انکار ممکن نہیں۔ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کیا تھے؟ اب ذرا دیکھیے، حضور داتا علی اجویری کے عقائد یہ ہیں، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں حضرت ابو العباس مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت عظیم بزرگ گزرے۔ فرماتے ہیں میں ان سے ملا، ان کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک تھا، حضور کا بال مبارک حضرت ابو العباس مہدی کے پاس تھا۔ داتا علی اجویری فرماتے ہیں انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ بال میرے منہ میں رکھ دینا، سرکار کا منہ مبارک میرے منہ میں رکھ دینا، تاکہ جب قبر میں ملائکہ مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئیں تو میرے منہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک دیکھ کر واپس چلے جائیں اور انہیں مجھ سے سوال کرنے کی جرأت نہ ہو۔ یہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں۔ اب حضور داتا علی اجویری یہ لکھ کر اپنا عقیدہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں فقیر بھی اسی عقیدے کا قائل ہے کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منہ مبارک بھی مل جائے اور وہ قبر میں ساتھ چلا جائے تو بخشش یقینی ہے۔ یہ داتا علی اجویری اپنا عقیدہ بھی ساتھ لکھتے ہیں۔ اسی طرح کشف المحجوب میں لکھتے ہیں روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا کر دی ہیں۔ یہ کشف المحجوب میں داتا علی اجویری اپنا عقیدہ لکھتے ہیں۔ روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی ہیں۔ اب جس کو جو ملنا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملنا ہے، کیونکہ رب نے اپنے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو عطا کر دی ہیں۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں فقیر کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ داتا علی اجویری کشف المحجوب میں یہ لکھتے ہیں۔ اچھا، پھر
اولیاء کی وسعت نظری کے متعلق داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں اپنا عقیدہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں نور محبت سے اور نور توحید سے، نور محبت سے اور نور توحید سے جن لوگوں کے دل منور ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالی عز و جل ان کی نظر میں یہ وسعت دے دیتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر بھی عرش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں اپنا عقیدہ لکھا. پھر داتا علی اجمیری اولیاء کی نظر کی وسعت پر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کر کے آگے فرماتے ہیں، اے مرید تجھے خبر نہیں ہے؟ یہ حضرت جنید بغدادی کا قول داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں نقل. فرماتے ہیں اے مرید کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ اللہ کے ولی دلوں کے وسوسوں سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. اللہ کے ولیوں کو اپنے مرید کے دل میں جو وسوسہ اٹھتا ہے، اللہ کا ولی اس وسوسے سے بھی آگاہ ہوتا ہے. یہ کشف المحجوب میں داتا علی اجمیری لکھتے ہیں. پھر اسی طرح آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے متعلق لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ لسان الوقت تھے. داتا علی اجمیری فرماتے ہیں یہ لسان الوقت تھے. اب لسان الوقت کا ترجمہ خود داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں لسان الوقت کا معنی کیا ہے کہ جو ان کی زبان سے نکلتا تھا اللہ وہی کر دیتا تھا. یہ لسان الوقت تھے، یعنی اپنے وقت میں ان کی زبان اللہ تعالی کی تقدیر کے ساتھ چلتی تھی. جو یہ زبان سے نکال دیتے تھے اللہ تعالیٰ وہی لکھ دیتا تھا. یہ داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں لکھتے. پھر اولیاء کی سماعت کے بارے میں داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، اپنے عقائد کو داتا علی اجمیری واضح کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے یہ دونوں بڑے جلیل القدر پیارے صحابی ہیں. فرماتے ہیں ولی کی سماعت سے یہاں سے اندازہ کر لو یہ دونوں مل کر ایک پیالے میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. حضرت ابو درداء اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بیٹھے ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے، اور جس پیالے سے یہ کھانا کھا رہے تھے یہ دونوں اس پیالے کی تسبیح کو اپنے کانوں سے سن رہے تھے. وہ پیالہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور یہ دونوں اپنے کانوں سے سن رہے تھے. اب داتا علی اجمیری یہ لکھ کر فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کے اولیاء کے ارد گرد جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے آس پاس ان کے قرب و جوار میں، وہ پتھر ہے یا کوئی حیوان ہے، وہ انسان ہے یا کوئی کنکر ہے، وہ کوئی اور تنکا ہے یا گھاس ہے، وہ جب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا ولی اسے سن رہا ہوتا ہے. یہ داتا علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عقائد لکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں صوفی کا سرمایہ کیا ہے؟ صوفی کا سرمایہ یہ نہیں ہے کہ پیر کے پاس 3 کروڑ روپے کی گاڑی ہو، 6 کروڑ کا بنگلہ ہو، 4 مربع زمین ہو. جس طرح ہمارے ایک بڑے مشہور مولانا صاحب ہیں، انہوں نے بڑی شہرت پائی، لوگ ان کے پیچھے بڑے بھاگے، بڑی لوگوں نے دوڑ دوڑ کر ان کے ہاتھ چومے. انہوں نے دنیا سے اتنا ڈرایا کہ لوگ استغفار کرنے لگے، لیکن ان کا اپنا حال یہ تھا کہ انہوں نے 6 کنال میں کوٹھی بنا لی، 8 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور 10-12 مربع زمین کے وہ مالک ہیں، اور ساری دنیا کو دنیا سے ڈراتے رہے. مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کر رہا ہوں. اتنا ڈرایا لوگوں کو دنیا سے، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ اس وقت 10 کے 12 مربع زمین ہے، 8 کنال میں ان کا بنگلہ ہے، اور اس وقت 6 کروڑ روپے کی گاڑی پر وہ سفر کرتے ہیں. اور لوگوں کو کہا کہ دنیا بڑی پلیت ہے، اس کے قریب مت جانا. اب داتا علی اجمیری کیا فرما رہے ہیں؟ داتا علی اجمیری فرماتے ہیں صوفی کا سرمایہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی محبت. یہ داتا علی اجمیری کا قول ہے کشف المحجوب.
فرماتے ہیں صوفی کا سرمایہ صرف اللہ کی محبت ہے. صوفی اللہ کی محبت کے علاوہ کسی چیز کا متلاشی نہیں ہوتا. صوفی کا کام ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں معراج حاصل کرے. وہ مال دنیا کی طرف نہیں جاتا، وہ اپنا مطمع نظر اللہ کی محبت پر رکھتا ہے. یہ داتا علی اجمیری نے کشف المحجوب میں لکھا. اور پھر فرماتے ہیں ایمان اور معرفت کی انتہا کیا ہے. داتا علی اجمیری فرما رہے ہیں کشف المحجوب میں ایمان اور معرفت کی انتہا کیا ہے، کہ ایمان کہاں تک جانا چاہیے، معرفت کہاں تک جانی چاہیے. وہ فرماتے ہیں ایمان اور معرفت کی انتہا عشق ہے. اور وہ عشق کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا. بس وہ فرماتے ہیں ایمان کی انتہا یہ ہے. ایمان کی انتہا دستار نہیں ہے، ایمان کی انتہا داڑھی مبارک نہیں ہے، جبہ نہیں ہے، منبر نہیں ہے، مصلی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا عشق یہ ایمان کی انتہا ہے. داتا علی اجمیری فرماتے یہ ایمان کی انتہا ہے کہ عشق خدا اور عشق مصطفیٰ جتنا کمال پر جاتا جائے گا ایمان اتنا ہی کمال پر جاتا جائے گا. اب داتا علی اجمیری اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اب ان کی نشانی کیا ہے؟ بندگی. کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان اور انتہا کی طرف جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ بندگی کے ذریعے. جتنی زیادہ بندگی ہوگی عشق اتنا ہی زیادہ پیدا ہوتا جائے گا. یہ داتا علی اجمیری فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں غافل عمرا. غافل عمرا جس طرح کے ہمارے ہیں جن کو پرواہ ہی نہیں قوم کا کیا حال ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ریڑھی والا بیچارہ بل کیسے دے گا. غافل حکمران جن کو پتہ نہیں ہے کہ آٹے کا بہو کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب کس طرح سسک رہا ہے. لوگ بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں، لوگ خواتین عزتیں بیچنے پر مجبور ہو گئی ہیں. یہ غافل حکمران. اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، 2017 کا پاکستان جنہوں نے برباد کیا انہیں سولی پر لٹکانا چاہیے. ان ظالموں کو پاکستان سے نکالنا چاہیے. 2017 میں پاکستان خوشحال تھا، ترقی کر رہا تھا، پاکستان IMF سے نکل رہا تھا، پاکستان قرضوں کے بوجھ سے باہر آ رہا تھا، پاکستان تیزی کے ساتھ تھا، مہنگائی نہیں تھی، لوگ خوشحال تھے. اور پاکستان کے دشمنوں نے 2017 کا پاکستان لے کر تباہ و برباد پاکستان واپس کیا. کل یہاں ایک بزرگ کھڑا تھا نماز کے بعد، اس نے اپنا بل لہرایا اور رو کر کہنے لگا اگر میرا بل ادا نہ ہوا تو میں مسجد میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں میں نے خودکشی کر لینی ہے. یہ کل یہاں ہماری مسجد میں یہ واقعہ ہوا ہے. اس نے کہا میں نے خودکشی کر لینی ہے. یہ غافل حکمران ہیں، یہ غافل عمرا ہیں، یہ بدبخت ہیں، یہ بد نصیب ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو ڈھلائی سے کہتے ہیں مہنگائی کم نہیں ہوگی، جو ڈھلائی سے کہتے ہیں سبسڈی نہیں ملے گی، جو ڈھلائی سے کہتے ہیں ہم جو ہے نا افیسروں سے بجلی مفت واپس نہیں لے سکتے، جو ڈھلائی سے کہہ رہے ہیں ہم بڑی گاڑیاں روک نہیں سکتے، جو ڈھلائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بچت میں کمی نہیں کر سکتے، یہ بے شرم ہیں، یہ بے حیا ہیں، یہ بدبخت اور بد نصیب ہیں. حضور سیدی داتا علی اجمیری کیا فرما رہے؟ غافل عمرا، کاہل فقیروں اور جاہل درویشوں کی صحبت سے بچنا یہ بھی عبادت ہے. کشف المحجوب میں داتا علی اجمیری فرماتے ہیں غافل عمرا سے بچنا یہ عبادت ہے، غافل عمرا سے دور رہنا یہ عبادت ہے، کاہل فقیروں سے دور رہنا یہ عبادت ہے، جاہل درویشوں سے دور رہنا یہ عبادت ہے. یہ داتا علی اجمیری کی تعلیمات ہیں. سیدی داتا علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی تربیت سیدنا خضر علیہ السلام خود فرماتے تھے.
حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کی ظاہری اور باطنی تربیت فرمائی، اور داتا علی اجویری کا کوئی دوست نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، کوئی دوست نہیں ہے، داتا علی اجویری کا صرف ایک دوست ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضور داتا علی اجویری کی حضرت خضر سے دوستی تھی، مضبوط ترین دوستی تھی حضرت خضر علیہ السلام کی اور داتا علی اجویری۔ داتا علی اجویری اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی شبانہ روز کاوشوں سے، اپنی انفرادی اجتماعی محنت سے، مسلسل جد و جہد سے، تبلیغ سے بر صغیر پاک و ہند میں تیزی سے اسلام کو ترقی دی، اور داتا علی اجویری کے صدقے بر صغیر میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا۔ اور داتا علی اجویری رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ جن پر اللہ کا کتنا کرم تھا۔ تمام اولیاء کاملین اس بات پر متفق ہیں، اس پر متفق ہے کہ داتا علی اجویری نے کشف المحجوب، جو مشہور زمانہ کتاب ہے داتا علی اجویری کی فارسی زبان میں، پوری دنیا کے زبانوں میں جس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور آج تک داتا علی اجویری کی کتاب کشف المحجوب میں دنیا میں 56 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے PhD کی ہے داتا علی اجویری کی کتاب کشف المحجوب پر۔ کشف المحجوب کے بارے میں اس پر تمام اولیاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ داتا علی اجویری نے یہ آغوش رحمت خداوندی کے اندر بیٹھ کر لکھی ہے۔ حالانکہ داتا علی اجویری نے 9 کتابیں لکھی ہیں اپنی زندگی میں، اور سب سے پہلی کتاب آپ نے 20 سال کی عمر میں لکھی۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ کی عمر 30 سال تھی، 30 سال کے آپ نوجوان تھے۔ 400 ہجری میں داتا علی اجویری کی ولادت ہے، اور 465 ہجری میں داتا علی اجویری کا وصال ہے 20 صفر المظفر کو۔ لیکن اب دیکھیے داتا علی اجویری جب لاہور آئے 30 سال کے تھے، 35 برس لاہور قیام کیا داتا علی اجویری نے۔ 35 برسوں میں اسلام کی کتنی خدمت کی کہ پورے بر صغیر میں علی اجویری کے صدقے سے اتنا اسلام پھیلا، اتنا اسلام پھیلا، اتنا اسلام پھیلا کہ اقبال جب علی اجویری کے مزار پر آیا تو فارسی میں اقبال نے داتا کے قدموں میں کھڑے ہو کر جو اشعار کہے تھے، ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہند کا وہ ولی ہے جس نے بر صغیر میں فاروق اعظم کی روح کو زندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے تو جب جانے لگے تو کیا کہا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ کر گئے ہیں حضور داتا علی اجمیری کے متعلق۔ تو اس لیے داتا علی اجمیری اس شخصیت کا نام ہے جو کہتے ہیں نا بابے کچھ نہیں کرتے، ان کو بتاؤ کہ علی اجمیری نے کیا کیا ہے۔ جو کہتے ہیں نا بابے کوئی شے میں نہیں ہے، انہیں بتاؤ کہ علی اجمیری کتنی بڑی شے کا نام ہے کہ جس کے آستانے پر آج بھی لاکھوں لوگ اپنا پیٹ پالتے ہیں، جس کے آستانے سے آج بھی لوگ سیراب ہوتے ہیں، جس کا علم آج بھی جاری ہے، جس کی روحانیت آج بھی جاری ہے، آج بھی علی اجمیری کا فیضان جاری ہے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا شخص کیا کہتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جس کو کوئی پیر نہ ملے وہ کشف المحجوب پڑھ لے، داتا علی اجمیری اس کے پیر بن جائیں گے۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا قول ہے۔ اور پھر آگے خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فقیر کا طریقہ یہ ہے کہ میں ہر روز کشف المحجوب پڑھتا ہوں، جب ایک مرتبہ ختم کر لیتا ہوں تو دوبارہ پڑھنی شروع کر دیتا ہوں، پھر ختم کرتا ہوں تو پھر پڑھنی شروع کر دیتا ہوں۔ میں کشف المحجوب کو اپنی تربیت کے لیے اسی طرح ترتیب سے پڑھتا ہوں جس طرح میں قرآن کو پڑھتا ہوں۔ اور نظام الدین اولیاء کا یہ فرمان ہے کہ کشف المحجوب بگڑے لوگوں کے لیے شیخ کا جانا مقام رکھتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بابے شابے بڑی چیزیں
یہ نہ کہا کریں کہ بابے کوئی شے نہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو بڑے کمالات دیے، اور پھر اللہ کریم کا اہل سنت پر یہ فضل عظیم ہے کہ اللہ پاک عز و جل نے اپنے محبوب کے دین کو زندہ سلامت رکھنے کے لیے، قیامت تک اس کی روحانیت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ولی پیدا کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس احمد قادری دامت برکاتہم القدسیہ اس کی زندہ مثال ہے۔ کتنے نوجوانوں کی زندگی بدلی، کتنے لوگوں کے سروں پر دستار آئی، کتنے کے چہروں پر داڑھی سجی، کتنے بگڑے ہوئے نوجوان ہدایت پر آئے، اور آج دعوت اسلامی کے ماتحت چلنے والے اداروں میں تقریباً 6 لاکھ کے لگ بھگ طلباء دین حاصل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک ہے، پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں تیزی سے اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ہر ایک شعبے میں خدمت کی جا رہی ہے۔ تو یہ فیضان کس کا ہے؟ یہ بھی علی اجویری کا فیضان ہے، یہ داتا علی اجویری کا فیضان ہے کہ جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آج کے یہ گزرے پرفتن دور میں دعوت اسلامی کی شکل میں علی اجویری کے فیضان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں پرورش پاتے ہیں اور آغوش رحمت میں رہ کر زندگیاں گزارتے ہیں، ان کی نسبت دنیا میں بھی کامیابیوں کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ۔ اللہ مجھے آپ